الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ترجمہ قرآن انوار البرہان بسلسلہ کنز الایمان، موضوع نمبر 79 اور 80۔ یہ دو موضوع لیے ابو الانوار ڈاکٹر ذوالفقار علی قریشی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ جو موضوع 79 ہے ناظرین، اس کا جو موضوع ہے وہ ہے کہ حاملین عرش، جو فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، وہ کیا کام کرتے ہیں، اور خود عرش کو اٹھانا بھی ایک کام ہے۔ اس موضوع کے حوالے سے ایک آیت آپ کے سامنے آج پیش کی جائے گی، اور دوسرا رب کائنات کے یہ معصوم فرشتے ہر حالت میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ یہ دو موضوع ہیں، یعنی 79 میں عرش کو اٹھانے والے فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور اللہ کی پاکی بیان کر رہے ہیں، اور موضوع 80 میں اللہ کے فرشتے ہر حالت میں کسی بھی کنڈیشن میں ہوں وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ آئیے ان دو آیتوں کو دیکھ لیتے ہیں۔ پہلی آیت پارہ نمبر 24 اور سورہ ہے مومن، سورہ مومن کی آیت نمبر 7 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے۔ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے، الذین یحملون العرش، اور وہ جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، ومن حولہ، اور جو اس کے ارد گرد ہیں، یعنی عرش کے ارد گرد ہیں، یسبحون بحمد ربہم، وہ اللہ تبارک و تعالی کی حمد کر رہے ہیں، ثنا کر رہے ہیں، تعریف کر رہے ہیں۔ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، اور وہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات پر ایمان لاتے ہیں۔ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ مغفرت بھی طلب کرتے ہیں ان کے لیے جو ایمان لائے۔ کس طریقے سے مغفرت طلب کرتے ہیں؟ ربنا وسعت کل شیء رحمہ، اے اللہ ہر شے تیری رحمت و علما، اور تیرے علم میں سمائی ہوئی ہے۔ ہر شے کی تیری رحمت اور تیرے علم میں وسعت ہے۔ فاغفر، پس تو بخش دے، للذین تابوا، ان لوگوں کو جو توبہ کر چکے، واتبعوا سبیلک، اور ان لوگوں کی بھی مغفرت کر دے جو تیری راہ میں ہیں، تیرے راستے میں ہیں، جو صراط مستقیم پر ہیں۔ وقہم عذاب الجحیم، اور تو بچا لے ان لوگوں کو کس سے؟ عذاب جحیم سے۔ اس آیت مبارکہ میں موضوع 79 میں یہ دو باتیں پتہ چلی کہ عرش کو اٹھانے والے فرشتے، الذین یحملون العرش، وہ جو عرش کو اٹھاتے ہیں، وہ فرشتے جو عرش کو لیے ہوئے ہیں، عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، عرش کو تھامے ہوئے ہیں۔ پتہ چلا ایک کام فرشتوں کا یہ بھی ہے کہ انہوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، اور جب سے عرش بنا ہے، جب سے لے کر آج تک، آج سے لے کر جب تک قائم رہے گا، اس وقت تک یہ اٹھائے رہیں گے اور یہ تھکتے نہیں۔ پتہ چلا فرشتوں کے کاموں میں سے ایک کام یہ ہے کہ وہ عرش کو اٹھائے ہوئے۔ دوسرا کام یہ پتہ چلا کہ وہ عرش کو اٹھائے ہوئے، اس کے باوجود وہ اللہ کی حمد و ثنا بھی کر رہے ہیں، اور مسلمانوں کے لیے مغفرت کا سوال بھی ہر وقت کر رہے ہیں۔ مسلمانوں کے لیے ہر وقت سوال، اور عرش کو ہر وقت اٹھائے ہوئے۔ اب چونکہ یہ دو کام تو ہو رہے ہیں، اور پھر تیسرا کام یہ ہے کہ وہ اللہ کی حمد و ثنا میں لگے۔
چونکہ دونوں ٹاپکوں میں اللہ کی حمد کا ذکر ہے، اس لیے آج ہم نے دونوں ٹاپکوں کو ذکر کر دیا۔ کنز الایمان کی فہرست میں جو موضوعات دیے ہوئے ہیں انہی موضوعات کو ناظرین ہم آپ کے سامنے سلسلہ وار بیان کر رہے ہیں۔ تو اب یہ آج کا 79 موضوع جو ہے وہ اس طرف ہماری رہنمائی اور نشاندہی کر رہا ہے کہ جہاں ہم نے اپنے گزشتہ موضوعات میں سلسلوں میں جو چند گزرے ہیں سلسلے اور موضوعات، ان کے اندر ہم نے تمام یہی ذکر کیا کہ فرشتے کیا کیا کرتے ہیں، ان کی ڈیوٹیاں کیا کیا ہیں، ان کے کام کیا کیا ہیں۔ تو یہ بھی 2 کام ان کے تھے جو آج ہم نے اس آیت مبارکہ میں ذکر کیے، بلکہ اس میں 3 ذکر ہوئے۔ ایک عرش کو اٹھانے کا کام، دوسرا اللہ کی حمد و ثنا کرنے کا بیان، تیسرا مومنوں کے لیے مغفرت کا سوال کرنے کا بیان۔ آئیے ناظرین اب ہم پارہ نمبر 25 اور سورہ شورى آیت نمبر 5، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے۔ یہ چونکہ موضوع 80 ہے، اور 80 موضوع ہمارا یہ ہے کہ وہ اللہ کی حمد کرتے ہیں، ثنا کرتے ہیں، پاکی بولتے ہیں۔ یہاں پر رب کائنات فرماتا ہے تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن والملائکہ یسبحون بحمد ربہم ویستغفرون لمن فی الارض الا ان اللہ هو الغفور الرحیم۔ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے قریب ہوتا کہ آسمان اگر ایسا ہو جائے کہ قریب ہو جائے یہ بات کہ آسمان اوپر سے پھٹ جائے۔ اب ظاہر بات ہے فرشتے آسمان کو اٹھائے ہوئے، یہ پچھلی آیت میں ہم نے ذکر کیا۔ یہاں یہ ہے کہ آسمان اوپر سے پھٹ جائے اور فرشتے اس کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ والملائکہ تو یسبحون بحمد ربہم، لیکن ملائکہ اس حالت میں بھی کہ عرش پھٹ رہا ہے، قیامت برپا ہو رہی ہے، لیکن اس حالت میں بھی ان کو اپنی فکر نہیں ہوگی، کیونکہ وہ معصوم ہیں، ان کو پتا ہم بخشائیں، ان کو اپنی فکر نہیں ہوگی۔ کیا ہوگا؟ یسبحون بحمد ربہم، وہ تو اللہ کی اس حالت میں بھی تسبیح بیان کریں گے، پاکی بیان کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بیان کریں گے، اس کا ذکر کریں گے، اس کو یاد کریں گے، اس کی تسبیح و تحلیل میں مگن رہیں گے، اس کے ذکر میں مگن رہیں گے، بحمد ربہم، اپنے رب کی حمد کرتے رہیں گے۔ یہ بات پتہ چلی کہ فرشتے اس حالت میں کہ جب آسمان پھٹ رہا ہوگا، اوپر سے چر رہا ہوگا، تو ان کو فکر کیا ہوگی کہ اللہ کی حمد کرنی ہے، ہم نے ہمارا ڈیوٹی حمد کرنا ہے، پھٹتا ہے تو پھٹتا رہے، جو کچھ ہوتا ہے ہوتا رہے، ہمارا کام کیا ہے؟ حمد کرنا، اور حمد کر رہے ہوں، کسی حالت میں اپنی ڈیوٹی کو نہیں چھوڑتے۔ پھر کیا فرمایا؟ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ، اور وہ مغفرت طلب کرتے رہتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو زمین پر ہیں، یعنی مومنین ہے، جیسے پچھلی آیت میں ذکر ہوا کہ وہ جو ایمان لائے، رب کائنات نے جن کو ایمان کی دولت سے مالا مال کیا، فرشتے ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، مولا ان کو بخش دے، ان پر رحم فرما دے، ان پر کرم فرما دے، ان کی توبہ کو قبول فرما لے، ان کے تمام گناہوں کو تو معاف فرما دے۔ یہ تمام باتیں رب کائنات نے پچھلی آیت میں ذکر کی، جو ہم نے پچھلے سلسلے میں ابھی جو 79 ہمارا سلسلہ تھا اس میں ہم نے ذکر کی۔ اس کے باوجود یہاں 80 سلسلہ نمبر 80 میں بھی رب کائنات نے یہ ارشاد فرمایا ہم تو وہ کرتے ہیں اس حالت میں کہ آسمان پھٹ رہا ہے، چر رہا ہے، قیامت برپا ہے اور جو ہے حالات سنگین ہیں، اس کے باوجود ان کو کوئی خوف نہیں، ان کو یہ جو ہے ان کو فکر مند ہے، یہ فرشتوں کو یہ سوچ لاحق ہے کہ بس ہم نے اللہ کی حمد بیان کرنی ہے، ہم نے اللہ کی تسبیح بیان کرنی ہے، ہم نے اللہ کی تعریف بیان کرنی ہے، ہم نے اللہ کی توصیف بیان کرنی ہے۔ اور یہی نہیں، ان کو یہ بھی فکر ہے کہ آسمان پھٹ رہا ہے، قیامت برپا ہے، وہ جو ہے مسلمانوں کے جو ہے وہ اس میں لگے ہوئے ہیں کہ یا اللہ ان کو بخش دے،
ان کو معاف فرما دے، ان پر رحم فرما دے، ان کی مغفرت کر دے، ان کو مولا ان کو گناہوں سے پاک و صاف کر کے مولا ان کو جنت میں داخل کر دے۔ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ، وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرتے رہتے، اے اللہ ان کو تو بخش دے، ان کو معاف فرما دے۔ ناظرین، اسے ایک مسئلہ پتہ چلا اس موضوع سے، موضوع 80 اور 79 سے یہ مسئلہ پتہ چلا کہ ہم نے کچھ لوگوں سے یہ سنا ہے کہ نبی انبیاء جو ہیں وہ اپنے، کیونکہ فرشتے بھی معصوم ہونے کے باوجود یہ دیکھیے آپ کہ ان کو کسی چیز کا ڈر اور خوف نہیں ہے، آسمان پھٹ رہا ہے، چر رہا ہے، لیکن وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ مسلمانوں کی فکر میں لگے ہوئے ہیں۔ تو انبیاء، ہم نے یہ سنا ہے کہ انبیاء، بعض لوگ ایسا کہتے ہیں کیونکہ علم نہیں ہے لوگوں کے پاس، جہالت عام ہے، یہ جہالت کی نشانی ہے سب سے بڑی کہ کوئی یہ کہے کہ انبیاء علیہ السلام کو قیامت کے دن اپنی فکر پڑی ہوگی، وہ تمہیں کیا بخشوائیں گے؟ ان کو وہ تو اپنی بیٹی کو نہ بخشوا سکے، اپنی بیٹی کو انہوں نے کہہ دیا تھا فاطمہ تو جو ہے اپنا اعمال لے کر آنا، کوئی کام نہ ہوگا۔ یہ غلط ہے، یہ باتیں، یہ قرآن بتا رہا ہے، یہ نص قرآنی ہے، یہ قرآن کی دلیل ہے کہ دیکھیے جو معصوم ہوتے، انبیاء بھی معصوم ہیں، فرشتے بھی معصوم ہیں۔ معصوموں کا کام یہ ہے کہ آسمان بھلے پھٹ رہا ہو، چر رہا ہو، قیامت برپا ہو، کتنی ہی مشکل گھڑی ہو، ان کو کوئی فکر نہیں ہوتی اپنی، ان کو فکر ہوتی ہے صرف مسلمانوں کی۔ یہاں رب کائنات نے فرما دیا وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ، ارے جو زمین پر ہیں، اور پچھلی آیت جو ہم نے بیان کی اپنے سلسلہ نمبر 79 میں کیا تھی، وہ یہ تھی کہ وہ جو ایمان لائے ان کی فکر میں فرشتے لگے ہوئے ہیں، ان کی مغفرت طلب کرتے رہتے ہیں، اور یہاں تو قیامت پر پائے آسمان پھٹ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن، کہ جب آسمان اوپر سے پھٹے گا، حالانکہ وہ تو آسمان کو اٹھائے ہوئے، انہیں تو چاہیے وہ چھوڑ کر جو ہے وہ بھاگے، لیکن نہیں، ان کو کوئی پرواہ نہیں، انہیں پتا ہے کہ ہم معصوم ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں بخش دے گا، ہم پر عطائیں فرمائے گا، ہم پر رب کائنات رحم فرمائے گا، ہم تو بخشے بخشائیں، ہمیں تو اللہ جنت ہی میں داخل کرے گا، ہمیں تو اللہ تبارک و تعالی بخش دے گا، لیکن زمین والے مومنین کو بخشواؤ، ان کی شفاعت کرو، ان کی بخشش طلب کرو۔ پتہ ہے یہ چلا سلسلہ نمبر 80 میں آج ہمیں اس مسئلے کا بھی جو ہے وضاحت ہو گئی کہ جو کوئی اگر یہ کہے کہ انبیاء خود اپنے آپ کو نہیں بخشوا سکتے، یا انبیاء اپنی اولاد کو نہیں، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو نہ بخشوا سکے، عذاب سے بچوا سکے، کیوں نہ بچوا سکے؟ وہ کافر تھا اس لیے نہیں بچوایا۔ اگر وہ مومن ہوتے تو میں کہتا ہوں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو نہ بخشوا لیتے، بخشوا بھی لیتے، بچوا بھی لیتے، اور سوال ہی پیدا نہیں ہوتا عذاب ان کا کچھ بگاڑ لیتا اگر وہ مومن ہوتے، لیکن ان کا بیٹا مومن تھا ہی نہیں، وہ تو کافر تھا، اور انبیاء علیہ السلام کافر کی شفاعت تھوڑی کرتے۔ یہ لوگوں کی سب سے بڑی جہالت ہے کہ وہ یہ دلیل دیں ایک نبی اپنے بیٹے کو نہ بخش، یہ کیا؟ رب کائنات نے جب ایمان عطا ہی نہیں کیا تو نبی کیوں بخشوائے گا کافر کو؟ نبی مومنوں کا ہے، نبی مومنوں کی بخشش کراتا ہے، مومنوں کی شفاعت کرتا ہے، کافروں کی نہیں۔ تو یہ جہالت، سب سے بڑی جہالت کی یہ دلیل ہے کہ کوئی یہ مثال دے کہ نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو نہ بخشوا سکے، وہ دوسروں کو کیا بخشوائیں گے؟ یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ نوح علیہ السلام کا وہ بیٹا جو عذاب طوفان میں غرق ہوا تھا وہ کافر تھا، اور انبیاء کافر کی شفاعت نہیں کریں گے، مومنوں کی کریں گے، ہماری کریں گے۔ وہ انبیاء ہماری شفاعت کے لیے ہیں، جیسے یہاں فرمایا وہ جو ایمان لائے، 79 موضوع جو ہم نے پچھلی آیت پڑھی اس میں ایمان والوں کے لیے مغفرت طلب کی گئی، یہاں بھی یہ فرمایا وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ، اور وہ جو زمین میں ہیں اللہ کے فرشتے ان کے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ زمین میں کون ہے؟ وہ پچھلی آیت میں ذکر ہو چکا ہے، الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ، وہ جو ایمان لاتے ہیں، جو مومنین ہیں، ایمان والے ہیں، وہ اللہ کے بندے ہیں، ان کی شفاعت معصومین کرتے ہیں، چاہے وہ فرشتے ہو چاہے وہ انبیاء ہو۔ تو پتہ چلا انبیاء اور فرشتے معصومین کی شفاعت کرتے ہیں۔ ان دو آیاتوں سے اور دو موضوعات سے آج یہ بات کھل کر سامنے آ گئی کہ اللہ کے معصوم بندے، اللہ کے نیک بندے، اللہ کے انبیاء، فرشتے، مومنین، یہ سب ایمان والوں کی شفاعت کرتے ہیں،
کر رہے ہیں اور کریں گے، یہاں تک کہ قیامت کا دن برپا ہوگا تو بھی وہ شفاعت کریں گے۔ تو لہذا ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے کم از کم ان لوگوں کو جو اپنے آپ کو یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہم کلمہ پڑھنے والے اور جہالت کے عمیق گھڑے میں گر چکے ہیں، اور وہ یہ باتیں کریں کہ نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو نہ بخشا سکے دوسروں کو کیا بخشائیں گے۔ یہ انبیاء علیہ السلام کی شان میں گستاخی ہے، یہ معصومین کی شان میں گستاخی ہے، یہ فرشتوں کی شان میں گستاخی ہے۔ ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے، بوجھ عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ عقل و شعور عطا فرمائے۔ ہماری قوم صرف سنتی ہے، سوچتی نہیں، ورنہ غور و فکر کرے تو سوچئے انبیاء علیہ السلام بالخصوص حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کیوں نہیں بخشوایا؟ کیونکہ وہ کافر تھا، بات ختم ہو گئی، دیٹس آل۔ تو پتہ یہ چلا ناظرین، ہمارے یہ سلسلے تو چل رہے ہیں، اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے ناظرین کہ ہمارے ان سلسلوں میں جو ہے وہ آج کل جو ٹاپک چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ فرشتوں کی ڈیوٹیاں کیا کیا ہیں، وہ کیا کیا کام کرتے ہیں۔ تو آج کے ان دو سلسلوں سے یہ پتہ چلا کہ اللہ کے فرشتے جو ہے وہ ان میں سے کچھ کی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ آسمان اٹھائے ہوئے ہیں اور وہ اللہ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں، اور یہ بھی ان کی ڈیوٹی میں شامل ہیں کہ وہ اللہ کے بندے یعنی ایمان والوں کے لیے مغفرت طلب کرتے رہیں، جو مومنین ہیں گناہگار ہیں ان کے لیے مغفرت طلب کرتے رہیں۔ اور یہ بھی پتہ چلا کہ وہ یہی نہیں بلکہ قیامت برپا ہو جائے، آسمان پھٹ جائے، زمین پھٹ جائے، پھر بھی وہ اس ڈیوٹی پر مامور ہوں گے، وہ یہ کہہ رہے ہوں گے مولا مومنوں کو بخش دے، مولا مسلمانوں کو بخش دے، ان کی توبہ کو قبول فرما لے۔ ناظرین ہمارے ان سلسلوں کو دیکھتے رہیے۔ آج کے ان دو سلسلوں کے ساتھ اپنے میزبان ابو الانوار ڈاکٹر ذوالفقار علی قریشی کو اجازت دیجیے، لیکن اجازت سے پہلے آپ کو ہم یہ بتاتے چلیں نیٹ پر الحمدللہ یہ تمام سلسلے موجود ہیں، آپ ان کو بالترتیب جو ہے وہ ملاحظہ کر سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں آپ ان کو، اور ناظرین دیکھ کیا سکتے ہیں، ان کو دیکھنا چاہیے۔ یہ سلسلے ہماری رہنمائی کرتے ہیں، ہمیں صراط مستقیم پر چلانے کے لیے جو ہے وہ بہت قوی ثابت ہوتے ہیں، طاقتور ثابت ہوتے ہیں۔ نیٹ پر کئی جگہ یہ موجود ہیں، مثال کے طور پر ڈیلی موشن پر آپ ڈاکٹر ذوالفقار علی قریشی کے نام سے ان کو سرچ کر سکتے ہیں، آپ گوگل پر سرچ کر سکتے ہیں، ڈیلی موشن پر موجود ہے، یوٹیوب پر موجود ہے ناظرین، اس کے علاوہ فیس بک پر موجود ہے، ذوالفقار قریشی کے نام سے فیس بک پر آئی ڈی بنی ہوئی ہے۔ اسی طرح میری جو کنیت ہے ابو الانوار، اس کے نام سے ٹویٹر پر بھی جو ہے وہ ابو الانوار کے نام سے میری آئی ڈی بنی ہوئی ہے، وہاں پر بھی آپ اس کو سرچ کرتے ہیں۔ ایک بلاگر ہے جو میرا اپنا بنایا ہوا بلاگر ہے drzulfikar.blogspot.com کے نام سے، وہاں پر بھی یہ تمام سلسلے آپ کو میری کتب، میرے سلسلے، میرے فتاوی، میرے بیانات، میری تقریریں، اور بالخصوص یہ تمام سلسلے جو آج 80 ہو چکے ہیں، یہ تمام کے تمام آپ کو یہاں نیٹ پر موجود ہوں گے۔ یہ سلسلہ بلکہ ابھی آپ ملاحظہ بھی کر رہے ہیں، یہاں یہ ایک سلسلہ جو پچھلا سلسلہ تھا ہمارا وہ یہاں پر چل بھی رہا ہے، آن بھی ہے، بالکل آن لائن ہے اس وقت یہ۔ تو لہذا یہ دیکھیے آپ، اس سے کیا ہوگا، ہماری اصلاح ہوگی، ہم سمجھیں گے، صراط مستقیم ملے